جو بھی نبی ہوگا نا وہ امن کا پیمبر ہوگا، وہ امن کا داعی ہوگا۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے، فسادی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے، کیتھولک چرچ کے پوپ لیو نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام امن کے بادشاہ ہیں۔ اب پوپ نے جو یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام امن کے بادشاہ ہیں، یہ انہوں نے متاثرہ ذہن کے ساتھ بات کہی ہے، چونکہ وہ عیسائی چرچ کے پوپ ہیں۔ جو بھی شخص غیر متاثرہ ذہن سے نبوت اور رسالت کا مطالعہ کرے گا، وہ اپنے آپ کو یہ کہنے پر مجبور پائے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی پیغمبر آیا ہے، جو بھی نبی آیا ہے، جو بھی رسول آیا ہے، وہ امن کا بادشاہ تھا، وہ امن کا پیمبر تھا، وہ امن کا داعی تھا۔ اللہ کے بندو، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 17 میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن دوستو، اس آیت کا صحیح مفہوم، اس آیت کا صحیح معنی آپ کے ذہن میں اس وقت آئے گا جب آپ کو یہ معلوم ہو یہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے، جب نبی علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی دعوت رسالت کی بھرپور مخالفت ہو رہی ہے، عرب دنیا مخالفت کر رہی ہے، کفار قریش مخالفت کر رہے ہیں، تو اس پس منظر میں اللہ رب العالمین عام عربوں کو مخاطب بناتے ہوئے کفار قریش کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن یہ دنیا والے کتنے بے وقوف ہیں کہ وہ آپ کو اپنے حق میں زحمت سمجھ رہے ہیں۔ تو نبی جو ہے، کوئی بھی نبی ہو، وہ امن کا داعی ہوتا ہے، امن کا پیمبر ہوتا ہے۔ میں صرف اگر ایک حدیث آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھ دوں، لیکن بعض لوگ اپنی طبیعت کے لحاظ سے بڑے فسادی ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنے آپ کو نہ بدلنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، فسادی طبیعتوں سے ہر پرامن آدمی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جنگی طبیعتوں سے اپنے آپ کو ہر پرامن آدمی نالا رکھنے کی کوشش کرے گا۔ ہوا کیا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ گہرائی میں اتری ہے، یہ عام آدمی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک فسادی طبیعت رکھنے والا شخص ہے، یہ تو طرح کرنے والا شخص ہے، یہ کسی کی عزت کا خیال نہ رکھنے والا شخص ہے، جو نبی علیہ السلام کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس شخص نے اندر آنے کی اجازت مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بئس اخو العشیرہ وبئس ابن العشیرہ، بھئی قبیلے کا برا آدمی ہے، قبیلے کا برا بھائی ہے، قبیلے کا برا بیٹا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آنے والے کو اپنے گھر میں لیا، اور جب اللہ کے رسول اپنے گھر میں اس کے ساتھ بیٹھے تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ کے رسول اس سے پیش آئے، خوش اخلاقی کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس سے بات کی، مسکراتے چہرے کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس کا استقبال کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے نبی علیہ السلام سے آپ کے دو یہ مختلف رویے پوچھے کہ اللہ کے رسول جب تک وہ شخص گھر سے باہر تھا آپ کے ریمارکس اس کے بارے میں کچھ تھے، جب وہ شخص گھر کے اندر آ گیا آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، آپ کی خوش خلقی اسی طرح تھی، آپ کی خندہ پیشانی اسی طرح کی تھی، تو اس موقع پہ اللہ کے رسول نے کیا بات کہی تھی؟ آپ نے کہا تھا اے عائشہ یہ بتاؤ متا عہدتنی فحاشن، تم نے کب مجھے بدبو پایا ہے؟ میں تو اپنے دوستوں کے لیے بھی جب
ہوتا ہوں تو نرم ہوتا ہوں، اور میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتا ہوں، تم نے مجھے کب بدگو پایا ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول نے ایک بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں کل قیامت کے دن وہ شخص بدتر ہوگا من ترکہ الناس اتقاء من شرہ، جس کو لوگ دنیا میں اس لیے علیحدہ چھوڑ دیں، دنیا میں جس شخص کو لوگ نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو دوستو، نبی جو ہوتا ہے وہ امن کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ امن کا داعی ہوتا ہے، وہ لڑنے کی باتیں نہیں کرتا، وہ جھگڑے کی باتیں نہیں کرتا، وہ زبان اچھی استعمال کرنے کی بات کرتا ہے، وہ اشارے اچھے استعمال کرنے کی بات کرتا ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر ایک باب باندھا ہے، اور وہ باب ہماری توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ جب بھی ہم انسانی معاشرے میں ہوں، انسانوں کے درمیان ہوں یا پھر ان جانوروں کے درمیان ہوں جو انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ امام بخاری کا باب کیا ہے؟ باب و رحمت الناس والبہائم، لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، رحم دلی کے ساتھ پیش آنا ہے۔